آپ کے سامنے آج تاریخ کی ایک کتاب لے کے آیا ہوں. یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ بڑی معروف کتاب ہے. حتیٰ کہ میں نے اور بھی کتب تاریخ پڑھی لیکن اس نے بڑی احتیاط سے کام لیا. لیکن اس کے باوجود بھی ذکر اہل بیت اس میں سے جو مجھے ملا میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. سنیے, آپ سنیں گے کام جائیں گے. ذکر حسین جب بھی ہم کرتے ہیں, جب بھی ہم ذکر حسین کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حسین اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا. نہ قیامت تک ذکر حسین جاری رہے گا اور ذکر کرنے والے آتے رہیں گے. امام عالی مقام کا جو روزہ اقدس ہے, ایک بار جس فرشتے کو وہاں پہ باری ملتی ہے درود و سلام کی, قیامت تک میرے آقا حسین کے روزہ اقدس پہ وہ نہیں آ سکتا. اسی لیے مومنوں, مجھے آپ کو حسین کے سلام پیش کرنا چاہیے. السلام علیکم یا حسین ابن حیدر, السلام علیکم یا حسین ابن علی, اے فاطمہ کے لال حسین تجھے میرا سلام ہو. وہ آقا حسین جنہوں نے کربلا کے اندر وہ وعدہ وفا کر دیا اور وہ وعدہ پورا کر دیا, اور آپ نے اپنے نانا جان کے دین کو بچا دیا. میں نے تاریخ پڑھی, تاریخ میں نے ایسا مظلوم نہیں دیکھا ہے. تاریخ اسلام کے اندر میں نے ایسا مظلوم نہیں دیکھا. کسی دنیا کے اندر میں نے ایسا مظلوم نہیں دیکھا جسے قتل کر کے بھی دشمن راضی نہیں ہے. اور میرے نبی نے اس امت کو کلمہ دیا, میرے نبی نے اس امت کو دین دیا, میرے نبی نے اس امت کو بتوں سے پوجنے سے بچا کے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا دے دیا. سینکڑوں حدیثیں روایت میں ریفرنس کے طور پر پیش کر سکتا ہوں. خدا کی قسم منبر رسول میں بیٹھ کے سچ بیان کر رہا ہوں. میرے نبی ہر جگہ پر یہ بیان کرتے آئے, حسین منی والا من حسین. کبھی فاطمہ الزہرا کی عظمت, کبھی حسن و حسین کی فضیلت, کبھی مولا علی کی بات. مولا علی کو کبھی کہہ رہے ہیں من کنت مولا علی مولا انا مدینۃ للعلی بابھا. یہ کیا بات تھی کہ سب سے زیادہ اپنی اہل بیت کا تذکرہ کر دیا. پتا تھا کہ آنے والا دشمن انہیں ذبح کرے گا. جو میری وجہ سے تخت و تاج نے ملا ہے یہ گمراہ میں پڑ جائیں گے. اور حسین کو بے دردی کے ساتھ کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا. میرے آقا حسین کے غم میں جو آنکھ روتی ہے, جو آنسو بہاتی ہے, جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے. سنو مسلمانوں سنو, اتنی بے حیا یہ قوم ہے, اتنی بے حیا یہ قوم تھی اور اتنے بے حیا یہ لوگ تھے, ان کا کوئی دین نہیں تھا. انہیں جو آج کہتے ہیں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس پہ کروڑوں اللہ کی لعنت ہو, ملائکہ کی لعنت ہو, جنہوں انس کی لعنت اس کے اوپر ہو. میرے حسین کی قبر پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں, اللہ کی برکتیں نظر آپ پہ نچھاور ہو رہی ہیں. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے آقا حسین کربلا میں شہید ہوتے ہیں. آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا, سنیے, جو آپ نے لباس پہنا ہوا وہ بھی دشمن نے اتار لیا. میں بڑی احتیاط کے ساتھ صفحہ نمبر 256 پہ پہنچا ہوں. بڑی احتیاط کے ساتھ قاضی صاحب میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. ظالموں کو چین نہیں آیا. ابن علی کو, رسول اللہ کے بیٹے کو شہید کرنے کے بعد کیا کیا ظالموں نے؟ بہار بن کعب نے آپ کا پاجامہ مبارک اتار لیا, کیس بن اشش نے آپ کی چادر اتار لی, اور اسود نے آپ کے نالین اتار لیے. نبی ناشر کے ایک شخص نے تلوار چھین لی. اس کے بعد وہ حبیب الدین کے خاندان میں آ گئی, اور زعفران نے پوشاک آپ کی قمیض کو اتار لیا اور ساری چیزیں لوٹ لی. میرے آقا حسین کی دستار اتار لی, قمیض اتار لی, پاجامہ اتار لیا, زرہ اتار لی, چادر اتار لی, سب اتار لیا. اتارنے کے بعد حسین نے گھوڑے بھی اڑا دیے جائیں. راوی لکھتا ہے اسی کتاب کے اندر, میں نے دیکھا آقا حسین کی پسلیاں آپس میں جڑ گئی, پتہ نہیں
میرے آقا حسین کی شہادت یقین جانے میں سمجھتا ہوں کہ آقا حسین کی یہ عظیم شہادت میری اور آپ کی نجات کا راستہ ہے، میری اور آپ کی بقا کا راستہ ہے، میرے اور آپ کے امتحان کا، میرے اور آپ کے ایمان کے امتحان کا وقت ہے۔ آج بھی یزیدی ہیں، آج بھی حسینی ہیں، آج میرے آقا حسین کا ذکر کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ بے شرم اور بے حیا جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا اور انہوں نے میرے نبی کے منبر پہ بیٹھ کے جو قرآن مچایا، آپ کی آل کو پڑھ گئے، یہ اپنے مالکوں کو پڑھ گئے، اور ان کا ظلم و ستم میں اگر بیان کروں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ پھر جب آپ کے شہزادے زین العابدین جو ایک بچہ بچ گیا تھا، اپنے دل کو تھام کے سنیے کہ جب اسے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے اور وہاں پر اسے قتل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اسے قتل کر دیا جائے، اور انہوں نے کہا یہ بچہ ہے، جناب زینب اسے بغلگیر کر لیتی ہیں، یہ بچہ ہے۔ اس ظالموں نے تاریخ میں آپ کو کسی مولوی نے بات نہیں سنائی ہوگی، یہ لکھی ہے اس ظالم نے اپنے دربار پہ ایک بندے کو حکم دیا کہ حسین کے بیٹے کی سلوار اتار کے چیک کرو یہ بالغ ہے یا نابالغ ہے۔ اتنا ظلم ہوا سلطنت اسلامیہ کے تخت و تاج پہ بیٹھنے والے ان ظالم بدبخت حکمرانوں نے میرے نبی کی آل کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ آج بھی تم رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہو، آج بھی تم یزید کو ثابت کرنا چاہتے ہو، آج بھی تم یزید کو امام مانتے ہو۔ نہیں، ہم تیرے یزید کو امام نہیں مانتے، میرا امام تو حسین ہے جسے میرے نبی نے کہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، میرا خون حسین کا ہے، حسین کا خون میرا ہے اور اس کی ہڈیاں میری ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، تم نے سمجھا حسین کو مار کے ہم ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا لے لیں گے، تمہاری ایک پل بھی حکومت نہیں تھی، آج بھی قبضہ میرے حسین کا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آخر میں میرا بیٹا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا آئے گا جو بنو ہاشم سے ہوگا، قریش سے ہوگا، آپ فرماتے ہیں وہ مجھ سے ہوگا، جس طرح فرمایا ہے حسین منی، تو آپ نے فرمایا وہ مہدی مجھ سے ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، جس کے بابا کا نام عبداللہ ہوگا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا آئے گا، زمین ظلم سے بھر چکی ہوگی، وہ آپ کے انصاف کو قائم کر دے گا، پر کر دے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام محمد مہدی۔ امام علی مقام کے ذکر سے روکتے ہیں، یہ ذکر جاری رہے گا۔ اور سنو، اب اس دنیا کے اندر میں نے اپنی اس عمر میں دیکھا ہے، میں نے اپنا یہ تجربہ بتا رہا ہوں، اب صرف دین سمٹتا ہوا امام زمانہ کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں تقویت، اس میں روح، انشاءاللہ امام مہدی پھر دوبارہ بیدار کر دیں گے، نشاط ثانیہ دوبارہ عروج پہ ہوگی، پرچم اسلام کو بلندی ہوگی۔ آج تو دین جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، جب انہیں کہا جائے تو دین کی بات کرتے ہیں، جب نہ کہا جائے دین کی بات نہیں کرتے۔ تاجدار ختم نبوت کے لیے یہ وقت ہے، یہ کام کر لو۔ آج اگر آپ حسینی بننا چاہتے ہیں، حق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، باطل کے ساتھ ٹکر لینی پڑے گی، آپ کو جیل کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے سنا ہے بیمار کربلا کو بیڑیاں ڈالی گئیں، زنجیریں ڈالی گئیں، اور یزید کے دربار تک آپ کو پیدل چلا کے لے جایا گیا۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ ہم تو پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہیں، ٹھنڈے مشروبات پی رہے ہیں۔ اس وقت تو امام علی مقام شہید ہو چکے ہیں، آپ کے نوجوان شہید ہو چکے ہیں، بلکہ اب تو وہ وقت ہے میرے آقا حسین کے خیموں پہ حملہ ہو گیا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے یزیدی آئے، خیموں کو آگ لگا دی اور بیویوں نے آواز لگائی واہ محمد واہ محمد واہ محمد، اور کلمہ پڑھانے والے محمد تو ہماری آواز کو سن لے، تیری امت نے تیرے بیٹے کو مار دیا ہے، خیمے جلا دیے ہیں۔ میرا دل پھٹ گیا ہے، میں رات شب عاشور روتا رہا ہوں۔ ثانیہ زہرا
راوی حمید بن مسلم کی لکھتا ہے، اس کتاب کا راوی لکھتا ہے، یہ بدبخت کتے جھپٹ پڑے اور ان کے ہاتھ میں جب جس بی بی کی چادر آتی تھی اس یزیدی کتے سے دوسرا چھین لیتا تھا تاکہ اسے انعام ملے۔ وہ ابن سعد اور ابن زیاد شمر لائن کو جا دکھائے، بی بی اپنے منہ میں بال کر لیتی تھی، وہ عزتوں والو اور تمہاری بیٹی اس طرح کے باہر ہو اور اس میں کتے ٹوٹ پڑے تو کیا ہوگا؟ اور میرے رسول کی بیٹیوں میں یزید نے ظلم ڈھائے ہیں، ابن زیاد نے ظلم ڈھائے ہیں، شمر نے ڈھائے ہیں، اور بی بی سکینہ کا ذکر اس میں ہے، اور بی بی سکینہ لکھتا ہے کہ راوی کہ میں نے معصوم بچی کو دیکھا جس نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ شریانوں سے خون نکل رہا ہے، میں نے دیکھا کہ کتا جو ہے اس کے کانوں کو نوچ کے لے دیا ہے، اس کی ناڑیوں کو اتار دیا ہے۔ ہائے ہائے سکینہ، تیری مدد کے لیے مسلمان نہ آئے، تیرے حرم کو لوٹنے کے لیے یزید کے ٹکڑے تھے جو کہتے تھے ہم مسلمان۔ آج بھی تم دعویٰ کرتے ہو کتابیں بھری پڑی ہیں، میرے پاس پوری سیاستہ پڑی ہے، یہ مسلم شریف پڑی ہے، یہ بخاری شریف پڑی ہے، آپ لوگ کہتے ہو، اعتراض کرتے ہو یہ کتابیں پڑھی ہیں اہل سنت کی، میرے پاس وقت نہیں ہے، ہزاروں سینکڑوں کتابیں اندر پڑھی ہیں، میرے نبی کی آل پہ جو ظلم کیا گیا ہے ایسا ظلم کہیں نہیں ہوا، اور آج تو بدبخت پھر کرتے ہیں۔ سنو، وہ مدینہ جو ہے آخری ظلم بھی یزید کا بتاؤ، پھر اس نے کہا نہیں اب مدینہ کو بھی تباہ و برباد کرنا ہے، میرے نبی کے حرم میں انہوں نے حملہ کیا ہے، اس کتے نے حملہ کیا ہے، یزید نے اگلا جرم اس کا یہ ہے، مدینہ میں 3 دن تک جو ہے اذان نہیں ہوئی، مدینہ کو رسول میں، مدینہ کو نبی میں، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے ہیں، صحابہ کو قتل کیا گیا ہے، صحابیات کی عزت کو لوٹا گیا ہے، اب بھی تم کہتے ہو کہ یزید حق پہ ہے؟ نہیں، ہمارا حسین حق پہ ہے، ہمارا حسین حق پہ ہے۔ اے حسین، آپ گوا رہیے، مسجد گوا رہیے، ہم آپ کی صدا لگائے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔